بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ملک میں، افراتفری، ہنگامہ آرائی، بے سکونی، پریشانی، راستے بند، ہر بندہ پریشان، ماں باپ پریشان، جن کے بچے باہر جاتے ہیں گھر سے کام کے لیے، پڑھنے کے لیے اور کاموں کے لیے، جنہوں نے کہیں جانا ہے، سفر میں، حضر میں، معاملات سارے ڈسٹرب ہو کے رہ گئے۔ تو جیسے کہ تھمبنیل میں ہم نے لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْقِلُونَ کہ تم عقل کیوں نہیں کرتے۔ تو جیسے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو اس حوالے سے بیان کر چکے ہیں، ریکارڈ کر چکے ہیں کہ دین اسلام ہمیں عقل و شعور کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے یہ بات بار بار یہ بات کہنا چاہوں گا میں کہ کچھ لوگوں کے خیالات یا ان کی سوچ یا ان کے تصورات یا ان کی جذباتیت، ان کی شدت پسندی اور کسی ایک خاص ڈگر پہ، کسی خاص ایک سمت میں اندھا دھند چلے جانا سوچے سمجھے بغیر، اور اپنے فالوورز کو اور اپنے محبین کو جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی اس محبت کا بیجا استعمال کرنا یہ نامناسب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ قرون اولیٰ میں، قرون وسطیٰ میں، بلکہ جب سے یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اور اس کے بعد سے یہ سارا وہ کالونیلزم کا سسٹم دور ختم ہوا ہے اور ملک آزاد ہو گئے، اپنا اپنا نظام ہو گیا ہے، اس کے بعد سے یہ کچھ چیزیں احتجاج اور ریولوشن ٹائپ اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے لوگوں کے دماغوں میں پھیل گئی ہیں۔ تو ریولوشن کو بہت زیادہ ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں، بڑا شوق رکھتے ہیں اس بات کا، حالانکہ ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تک مکے کی حیات طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں آپ نے 13 سال تک توحید کا اثبات، شرک کا رد اور رسالت کا اقرار کروایا۔ تو آپ مکی صورتوں کو اور دوسرے جو بھی دیکھ لیں، اس میں سب یہی اسی ایک بات پہ زور دیا اور بھرپور مخالفت کا سامنا کیا، بھرپور مخالفت ہوتی رہی۔ تو ریولوشن کا تو کوئی عذر اسلام میں، تو کوئی ایسا ایوولوشن کا تصور اسلام دیتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت سے لے کر اور آخری دن تک اپنی حیات مبارکہ جو دنیا میں اللہ نے آپ کو جتنی دیر حکم دیا رہنے کا، یا آپ نے پسند فرمایا اس دنیا میں رہنا، تو اتنی دیر تک، آخر دم تک آپ نے لوگوں کو تربیت فرمائی، صبر اور صبر اور استقلال کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو بھی جنگیں مسلط کی گئیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں بھی آپ نے حت المقدور کفار مکہ، آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں اور بہت سارے معاملات ہیں جہاں بھی آپ نے بادل نخواستہ ہی برداشت کیا، مجبوراً جنگیں لڑی، خود سے اپنی طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ کسی پر، بلکہ جو بھی کفار نے، جو بھی مشرکین نے، جو بھی مخالفین نے شرطیں رکھی امن و سکون کے لیے، جیسے مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں پہ بھی جا کے وہاں کے جو آس پاس کے قبائل تھے ان کے ساتھ امن معاہدے کیے اور ساری باتیں، وہ سب اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور بلکہ ہر جو طالب علم کچھ بھی جو بھی انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن لیول تک جاتے ہیں تو بیسکس تو سارے مسلمانوں کو پتہ ہی ہوتی ہیں، ہمارے کورسز میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ بنیادی ضرورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ کو کے اوپر عمل کرنے کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قدم پر صبر و استقلال، صبر و ہمت، استقامت، بردباری، تحمل سے سارے معاملات کو دیکھا، کہیں پہ بھی جذباتیت کا صحابہ کو درس نہیں دیا، بلکہ جہاں بھی ہوا کوشش یہی فرمائی کہ جو بھی اپنا محبت اور پیار اور سکون کے ساتھ دیکھ لیں آپ ساری حیات مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کہیں پہ بھی کوئی تشدد کا پہلو نہیں، صبر اور برداشت کا ہے۔ جب جنگ مسلط کر دی گئی، اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کو اللہ کے حکم سے، اس کے حساب سے لڑا گیا۔ ہمیشہ سے مسلمانوں کی تعداد کم رہی،
تو یہ زوم جو آج کے لوگوں کو سیاسی دور جتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مین پاور جب سے جمہوریت ڈیموکریسی کا شور و غوغا ہو گیا ہے، تو جس کے بارے میں علامہ نے بھی فرمایا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو یہی بات ہے کہ ہر 18 سال کا نوجوان، چاہے وہ علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے حق کی، سچ کی، صحیح کی، غلط کی، درست کی، وہ نہیں، وہ جسٹ وہ ایج لمٹ ہے کہ وہ اس ایج کو آ جائے گا تو وہ ایلیجیبل ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی اپنے پسندیدہ شخص کو منتخب کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ کوئی مناسب کرائٹیریا نہیں ہے۔ اس کے لیے اہل دانش، اہل عقل، اہل فہم، اہل شعور اور ان کی ضرورت ہے کہ جو چیزوں کو سوچ کے سمجھ کے ایک شعور کا ایک انٹلیکچوئل لیول ہونا چاہیے جس پر سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ اب یہ تصور دے دیا گیا ہے، یہ بھی جنہوں نے دیا ہے انہوں نے دیا ہے، اور جو ہمارے لوگ انہوں نے فوری طور پر اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو کیا کر لیا کہ ہمارے پاس مین پاور ہے اور ہم جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے کسی اقدام سے کسی کسی ایک کو کیا پورے ملک 25-26 کروڑ کا یہ ملک ہے، اور جو بدنامی پوری دنیا میں پاکستان کی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں۔ اب یہ سمجھ سے باہر، یہ بات باہر ہے کہ اب ہمارے یعنی جیسے پہلے بھی کچھ دھرنے ہوئے، اس میں بھی کچھ ہوا، وہ بھی سارا بعد میں چیزیں ثابت ہوئی، سوشل میڈیا پہ زیادہ شور و غوغا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، گولیاں چل گئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، جو بھی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ جب آپ تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے دماغ کو خالی کر کے کہ بھی کسی خاص ایک نقطہ نظر، کسی خاص مرتبہ پہ کو اپنی آنکھوں کے آگے اس کا پردہ ڈال کے عقل و شعور کو رخصت کر کے اس کے بغیر جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب پروپیگنڈے کا دور ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی خبر غلط ہے۔ تو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بالکل بھی علم و عقل اور شعور اور تعلیم اور تربیت کے اس لیول پہ نہیں ہیں، وہ صرف جذباتی نعروں اور جذباتی تقریروں کے پیچھے لگتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا خلوص، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق، ان کی لگن، اس کے اوپر کسی کو بھی، کسی بھی ذی شعور کو شک نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسے کسی معاملے کو، اب اگر فرض کریں کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیو شیڈیو بھی بھیج رہے ہیں، بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ کنٹینر جل گئے، یہ ہو گیا، گولیاں چل گئی، یہ جو بھی سب کو پتہ ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس خاص مقصد کے حصول کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کون سی ایسی اس وقت مجبوری آ گئی ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات سوال اٹھایا ہے کہ کون سا کفر و اسلام کا یہ مارکا ہے جس کے لیے اتنا ہنگامہ، اتنا شر اور اتنا فساد اور اتنا ہنگامہ برپا کر دیا گیا ہے کہ پورے ملک کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سب لوگ جانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سوال پہلے بھی میں نے اٹھایا، میں دوبارہ پھر اٹھاتا ہوں، میں کسی اور حوالے سے نہیں، میں صرف مذہبی دینی پہچان رکھنے والے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے جو موجودہ دور کے ان ہنگاموں سے اپنے آپ کو متاثر کر کے، کہ چونکہ سیاسی لوگ، دوسرے لوگ، تیسرے لوگ تو وہ ایسے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی کریں گے تو ہم بھی پاپولر ہو جائیں گے، ہم بھی یہ جو بھی کر لیں گے۔ میں اب اس بات پہ نہیں جاتا، کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا، لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں، اگر فرض کریں کہ یہ بات آپ یہ فرض کریں کہ یہ بات مان لی جاتی ہے کہ کچھ نقصان ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا کسی بھی حوالے سے، تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے یہ سارا ہنگامہ برپا کرنا شروع کیا، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی ضرورت، بغیر کسی خاص کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہیں آتی، نظر ہی نہیں آ رہی کہ کوئی ایسا خاص مارکا ہو گیا ہے۔ اب جبکہ مارکا تو ہو رہا ہے کہ جہاں پہ چاروں طرف سے پاکستان کو، ہمارے ملک کو، مقدس پاک سرزمین کو دشمن ہاتھ لگائے بیٹھا ہے۔ ہمارے اپنے ہی دین کی، اپنا ایک ہی دین کے رکھوالے یا
نام لینے والے ہمارے ہمسائے جن کو ساری زندگی ہم نے ان کی خاطر اپنے آپ کو آگ کی لپیٹ میں لیا، اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارا جو بھی، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہماری مسلح افواج اور سارے ادارے جو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ملک کے اندر جو بھی جتنے بھی شر و فساد کے حالات ہیں، چوری، ڈاکہ زنی، جو بھی جتنے جرائم ہو رہے ہیں ان میں مصروف ہے، اور مسلح افواج جو ہے وہ ادھر غیر ملکوں کے جو ہو رہی ہے تھریٹس آ رہی ہیں اس کو ان کے سامنے بند باندھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی دوران میں کون سی ایسی ضرورت ہو گئی کہ بھئی وہ اب ہم کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے، سب کو عقل دے، شعور دے کہ ہر کام کو سوچ کر، سمجھ کر، پرکھ کر کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، نتائج کو پہلے سوچنا ضروری ہے کہ کسی بھی اقدام کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ سوال میں نے پہلے بھی اٹھایا کہ جب بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے جن کی اس لیول کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی، جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ صرف جذبات کے ماتحت ہو کر وہ سارے اقدام کریں گے، تو ان سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ کیسے آپ اس موب کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان کو روک سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس میں کچھ شر پسند لوگ شامل ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے عناصر شامل ہو سکتے ہیں جو ملک امن و امان برداشت نہیں کر سکتے، وہ ان میں شامل ہو کر کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جو زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پھر یہ سارا پروپیگنڈا، ہنگامہ، کہیں کی ویڈیو کہاں پہ لگا کے اور کیا اب کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عقل و شعور کو استعمال کرنے کی، اور عقل و شعور کو دین کا دشمن قرار دینے سے بچائے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل و شعور استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی بھی عقل عطا فرمائے کہ عقل اور شعور اور سمجھداری جو ہے وہ دین کے احکامات، دین کی تعلیمات کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ اس کا استعمال کوئی دین کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ بازی عقل تو جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو عقل کو روک سکتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، آپ پوچھ نہیں سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو بھائی ہماری تو ساری تاریخ سوالوں سے ہی تو بھری پڑی ہے، جو جتنے بھی ائمہ مجتہدین، جتنا بھی سارا کام اتنا اس لیول پہ پہنچا ہے، آج تک ہمارے پاس دین پہنچا ہے، تو اجتہاد جو ہوتا رہا ہے جس میں نئی نئی چیزیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہے، تو وہ سوال و جواب، اور اس کے بعد پھر وہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔